اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانیو چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، ایم سی این بزنس گروپ، بزم فکر تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادری ہرجنگ انٹرنیشنل، فخر پاکستان پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسیٹس، شہید امن انجینئر سید علی حیدر، پرائیویٹ اسکولز ویلفیئر اسسٹنٹ پاکستان، آل پاکستان جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، جان نثاران پاک آئی ایس آئی، جان نثاران پاک آرمی، جان نثاران پاک رینجر، جان نثاران پاک پولیس، وائس آف فخر ملت اسلامیہ، محسن پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل حافظ جنرل سید عاصم منیر انٹرنیشنل، سی او ایم سی نیوز آئی ڈی ویب ٹی وی پاکستان، خادم ملت خاک سار سیم فکری اس وقت مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک سمیت ہمارے دیگر ذیلی اداروں اور خصوصاً ہم خیال سماجی تنظیموں کے سربراہ، چیئرمین لیگل ایڈ کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسیٹ، ایم اے لطیف ایڈوکیٹ بھائی سے مخاطب ہے، آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آپ تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی 25 سالہ جدوجہد رنگ لے آئی، اور آج میں نے بڑی آزادی محسوس کی کہ اتنے میسیجز، اتنے لیٹر لوگوں تک پہنچانا، اور آج ایک شخص بھی نہیں آیا۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، افسوس نہیں ہوا، بلکہ خوشی اس لیے ہوئی کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا کہ وہ ساتھی ہوتے تو وہ موقع نہ ملتا، کیونکہ آتے بھی لیٹ ہیں، پھر فوٹو سیشن کے بعد جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو معذرت کے ساتھ۔ آج میں آزاد تھا، آج میں نے اپنی مرضی سے نمائش چورنگی سے کوریج بھی شروع کی، بچوں کے ساتھ ویڈیو بنائی، لوگوں کے پرچم لگائے۔ اتنی خوشی آج مجھے ہوئی ہے کہ شاید میرے ساتھی ہوتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ میں جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ ساتھی بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی تقریر بڑی لمبی ہے۔ تو بھائی تقریر لمبی آپ کے لیے ہے نا، تقریر ان کے لیے لمبی نہیں ہے جو مجھے سننا چاہتے ہیں۔ اور اس کا رزلٹ بھی بتا دوں آپ کو کہ امین انصاری صاحب سے میری زندگی میں دوسری ملاقات تھی۔ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ان سے اتنے عرصے سے فلاں کے ساتھ کام کر رہا تھا، جیسے میں بتاتا ہوں، اس کو بھی جھوٹ سمجھتے ہیں لوگ، لیکن ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ جھوٹ بولنے کی مجھے عادت نہیں، کیونکہ جھوٹے پہ ہوتی ہے خدا کی لعنت۔ جو الزام لگاتے ہیں نا بھرم کے لیے تنظیمیں بنائی ہیں، وہ بھائی حقیقی تنظیمیں میرے پنشن سے چل رہی ہیں، چندے بتے سے نہیں چل رہی ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی ہے نا کہ تمہاری کوئی نہیں سنتا، کوئی ان سے نہیں سنتی۔ اسلم علی کو جھوٹے کیس میں جیل بھجوا دیتے ہو، نہیں سنتا کوئی تمہاری، اور اسلم علی باہر آ جاتا ہے اور تم کہتے ہو جی اسلم علی تو ٹارگیٹ کے لندن ہے، ہماری بھی سنو، ان کی بھی نہیں سنتا کوئی۔ تو یہ اس سے بڑی عزت ہو سکتی ہے؟ سپارکوں میں ہزاروں ملازم تھے، میرے میں کیا سرخاب کے پر تھے بھائی؟ میں کوئی عہدے پہ تھا، بڑا تھا یا کیا تھا، کرپٹ نظام کا حصہ نہیں تھا، یہ خصوصیت تھی میرے اندر کہ پورے سپارکوں میں واحد بندہ تھا جو اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں تھا۔ جنہوں نے کرپشن نہیں کی وہ بھی حصے دار ہیں، اللہ پوچھے گا ان سے سب سے کہ بھائی اسلم علی اکیلا کیوں چیخا، تم کیوں نہیں چیخے؟ فائدہ تم سب کو دلوا رہا ہے اور اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، فائدے سارے لے رہے اس سے، تو ان سب سے حساب ہوگا سپارکوں کے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا نا مجھ پر کہ میں جناب امین عظیم صاحب نے خفیہ ملاقات کی آدھے گھنٹے، وی وی آئی پی پروٹوکول دیا کہ سپارکوں تاریخ میں کسی کو ملا، تو یہ وہ کریکٹر تھا جو اللہ نے عزت دلوائی، اور کسی کو کیسے مل جاتا۔ اور امین انصاری صاحب نے ایک ایسا جملہ کہا خاکسار کی تاریخ بتاتے ہوئے کہ صحافت کے بے تاج بادشاہ، اور یہ خطاب میں نے کس کو دیا تھا سپارکوں میں؟ ڈپٹی چیئرمین سمجھ لو، ممبر ایس ٹی صاحب کا، ڈاکٹر ساجد مرزا کو۔ دیکھ لو ریکارڈ میں، ویڈیوز میں، ہر لیٹر میں، کرپشن کا بے تاج بادشاہ، اور ان کا سرپرست اعلیٰ کون تھا؟ ہمارا ایک کرپٹ جرنل آیا تھا احمد بلال، جس نے سپارکوں کو لوٹا اور سرپرستی کی ساجد مرزا اور اس کی مافیا کی، جو آج تک سلسلہ چل رہا ہے۔ جو اسلم علی سے الرجی لوگ ہیں وہ اسی مافیا کے لوگ ہیں جو اسلم علی کے خلاف ہیں،
اور یہ علیم صاحب جو ہیں یہ ہر بات کو جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. تو مجھ پہ تو لعنت نہیں پڑی، تم لوگوں پہ کیوں پڑی ہے؟ اس لیے کہ تم لوگ غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہو، ذلت رسوائی تمہارا مقدر بن جاتی ہے. اسلم علی نے کچھ فائدہ اٹھایا سفارکوں میں کوئی ذاتی، جیسے لوگوں نے اٹھایا، ارب پتی بن گئے لوگ کرپشن کر کے وہاں، لیکن اسلم علی سسٹم کا حصہ نہیں بنا. یہی سوال پوچھا تھا میں جناب نے، آپ اس کرپٹ نظام کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ تو وجہ بتا دی ان کو کہ ماں باپ کی تربیت، پھر استادوں کی تربیت، مرشدین کی تربیت، پھر میری ہسٹری ایسی کہ ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر یہ ابوالکلام آزاد نے کہا، میں نے نہیں کہا، یہ ان کے لیے لعنت ہے میری دائرے کی برادری کے اوپر کہ جو اپنے عبادات کو قادیانی کہلوا رہے ہیں، خود ذلیل ہو رہے ہیں. وہ قادیانی کہنے والے، گن پوائنٹ پر حلف لینے والے سب ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ابھی دنیا میں دکھا دیا اللہ نے. تو میں نے ان کو بتایا تھا امین الدین صاحب کو آخر میں کہ بنیادی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. میں نے کہا ابوالکلام آزاد نے جو ہماری تاریخ لکھی اس دائرے گھنڈیلے کی، سب کی نہیں، دائرے تو بہت تھے، بے شمار تھے، پورے پاکستان میں بھی تھے، پورے بر صغیر میں تھے، لیکن وہ دائرہ کھنڈیرہ ریاست جے پور پنک سٹی بھارت وہ ہے میاں مصطفیٰ گجراتی فاتح دربار اکبری. علماء سو کو شکست دی تھی، اسلم علی کی طرف فتوے لگاتے تھے ان کے خلاف بھی، تو وہ جیتے. اور ایسی کالک ملی علماء سو پر کہ یاد کریں گے زندگی بھر. اور یہ ان کی اولادیں ہیں جو اسلم علی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اسی کا تخم ہے یہ لوگ. تو میں نے کہا، انہوں نے کہا ابوالکلام آزاد کی پڑھ لو کتاب یار، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ دائرے کے مہدیوں کے کردار و عمل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عرش معلیٰ سے زمین کی طہارت کے فرشتے اتر آئے ہوں. تو میں نے کہا میرے امین الدین صاحب، میں کس طرح چند ٹکوں میں بک جاؤں اور اپنی تاریخ کو مس کر دوں جیسے آج ہمارے لوگ کر رہے ہیں. چند ٹکوں کی خاطر بک گئے عامر اکبر کے ہاتھوں اور اپنے عبادات کو قادیانی کہہ رہے ہیں. یہ مثال ہے سب سے بڑی کہ میں کیوں نہیں بکا، تو کیسے بک جاؤں بھائی؟ بکیں گے وہ جن کا ضمیر مردہ ہوگا، میں کیوں بکوں گا؟ نہ میری برادری میں نہ سفارکوں میں. جو ضمیر مردہ تھا وہ بک گیا، سسٹم کا حصہ بن گیا، میں نہیں بنا. آج اللہ مجھے عزت دے رہا ہے. تو دیکھ لو امین انصاری صاحب سے پہلی ملاقات میں نے جو پروگرام رکھا تھا گھر پر اپنے بفر زون میں، اس میں ہوئی تھی یا اب ہوئی ہے، لیکن انہوں نے میری 40 سالہ خدمات گنوائی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میرے خطاب دیکھتے ہیں کہ کس دھڑلے سے میں خطاب کرتا ہوں یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹ کے خلاف. تو انہوں نے میری 40 سالہ جو خدمات تھی اس کو سراہا. یہ کس نے کہلوایا ان سے؟ آج تک کسی نے کہا؟ جن کے کام کیے، جن کو قائد بنایا، جن کو سپورٹ کیا، ان پہ پیسہ لگایا، وہ آج مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں. اور امین انصاری صاحب ایسے ماحول میں جب مجھ پہ قادیانی کے فتوے لگے ہوئے ہیں، وہ میری خدمات گنوا رہے ہیں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو میں آج بہت خوش ہوں، ایک ساتھی نہیں آیا. اور میرا جو پیغام ہے سب کے لیے جو میں کہتا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اسلم علی فکری تو دیکھے گا، کوئی بولے نہ بولے اسلم علی فکری تو بولے گا، کوئی پہنچے نہ پہنچے اسلم علی فکری تو پہنچے گا. اسی کے تحت میں وہاں پہنچا. یقین کریں اتنی خوشی ہوئی مجھے آج کہ میری محنت وصول ہو گئی 25 سال کی. میں آزاد تھا بالکل، صحیح سے کوریج کی، لوگوں کے تاثرات لیے، اور جس طرح لوگوں نے سراہا، اگر وہ ہوتے میرے ساتھیوں شرم سے پانی پانی ہو جاتے کہ یار اب ہم اسلم علی کو جو ہے خام خواہ جو ہے پریشان کرتے ہیں. اسلم علی کی واقعی کوئی شخصیت ہے. آج اگر وہ ہوتے، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے. آج تو سپاہ صحابہ کی بھی ایک ذیلی تنظیم اور نئی بن گئی ہے، نئی بنتی رہتی ہے نا. انہوں نے مجھ سے نعرے بھی لگوا دیے، اپنا حضرت ابوبکر صدیق کا منکر کافر، عمر کا منکر کافر، علی کا منکر کافر، سارے نعرے بھی لگوا دیے مجھ سے. میں نے کہا یار میں تو لگا دوں گا، لیکن برداشت کرنا. پھر جو نعرے لگوا رہے ہیں وہ خود منکر ہے اللہ کے. کلمہ تک تو پورا پڑھا نہیں، وہ بھی میں نے سکھایا ان لوگوں کو. میں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھو اذان ہوتی ہے، جب بھی میں بات کرتا ہوں اذان گواہی دیتی ہے. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اور احمد لطیف صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تنظیم آپ کی افواج پاکستان کی بنی وہ آپ نے تو نہیں بنائی، آپ کے اوپر تو لکھا ہوا سرپرست. حالانکہ آپ تو بانی و چیئرمین لکھتے ہیں اپنی تنظیم کے ساتھ. تو ان لوگوں نے استعمال کر لیا جنہوں نے آپ کی تصویر استعمال کر کے گردن آپ کی لگا دی تھی. انہوں نے بنائی گئی، ثابت ہو گیا. اور وہ مٹھائی کا ہے. میں تو کہہ رہا تھا مزار قائد پہ آ جاؤ. پھر آپ نے کہا بریگیڈیئر کا فون آیا. تو میں نے کہا یار میرے پاس تو آج تک اتنے برسوں سے میں جان سر پاک ISI، جان سر پاک آرمی، جان سر پاک رینجر، جان سر پاک پولیس چلا رہا ہوں. تو میرے پاس تو کیپٹن کا فون نہیں آیا. ارے فوج سپورٹ نہیں کرتی بھائی ان تنظیموں کو. یہ ہم نے اپنی دل سے بنائی ہے اور عقیدت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ابھی سب سے بڑی تو ابھی بنی ہے.
آپ کا وائس آف فخر ملت اسلامیہ محسن پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر انٹرنیشنل. میرے پاس تو کسی کیپٹن کا فون نہیں آیا آج تک، اور طارق روڈ پہ آفس بنانے کا آفر کر دیا. میں تو حیران ہوں. تو اب پتہ چلا وہ تنظیم تو آپ نے بنائی نہیں ہے، آپ کا نام ہی نہیں لکھا ہوا اس پہ، آپ کو تو سرپرست بنایا گیا ہے، اسی طرح جس طرح ابھی استعمال کیا گیا اپنے مفاد کے لیے. اس سے پہلے ہمیں لطیف کے پاس کوئی آیا؟ جب پھنسے تو آئے نا. اتنے عرصے سے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، نہ مجھے کبھی بتایا کہ بھی ملنا ہے. تو تھانے میں مل کے تصویر چلا دی آپ کی جعلی، اس پہ بھی اعتراض کر دیا لوگوں نے، بولا یار اسلم بھائی نے ہمیں جعلی کہہ دیا. ابھی تو بھائی کیوں کیا؟ آپ اوریجنل تصویر تھانے والی لگاتے ہیں نا، تو میں مانتا نا آپ کو کہ ملاقات کیوں کی تھی آپ نے، اس کے مقاصد کیا تھے اور چاہتے کیا ہو. تو ڈر تو ان لوگوں کو ہے نا یہ سارا قادری ایجنٹوں سے، جن کے دل میں چور ہے. مجھے کیا ڈر ہے؟ مجھے تو ٹوورڈ اسلام کا محسن ایڈوکیٹ مروائے، شفقت عباسی مروائے، کوئی بھی مروائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سپہ صاحب والے مروا دیں، مجھے تو شہادت چاہیے. تو آج تاریخ ساز پروگرام تھا. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اب آئندہ میں ساتھیوں کو صرف دعوت دوں گا، نہ بار بار ریپیٹ کراؤں گا. جب ان کو دلچسپی نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی گن پوائنٹ پہ کہوں کہ ہم ایران کا ساتھ دو، پاکستان کا ساتھ دو، افواج پاکستان کا ساتھ دو، کرپشن نہیں کرو، منافقت نہیں کرو. مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب ان کو پسند ہی نہیں ہے میری باتیں تو ان کو کیوں سناؤں؟ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ مزار قائد پہ جا کے سناؤں گا. وہاں بڑا اپریشیٹ کیا نوجوانوں نے بھی، خاص طور سے ان کے میں نے بیجز بھی لگائے اپنی پنشن سے. کسی سے چندہ بھتہ نہیں لیتا ہوں میں، کوئی ساتھی مجھے فنڈ نہیں دیتا. یہ 4 آفس قائم ہو گئے، کوئی ایک ساتھی بتا دے کہ 1 روپیہ بھی اس کا لگاؤ. ابھی لیپ ٹاپ لیا، کوئی ایک ساتھی بتا دے کہ 1 روپیہ قرض دیا. اس سے بڑی مثال اور کیا دوں؟ میری پنشن میں تو ہے برکت بھائی، اللہ کا شکر ہے. مجھے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. اب تو میں وہ سسٹم لا رہا ہوں جو ہمارے ساتھیوں کی انکم کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. بزنس شروع ہونے جا رہا ہے. عابد بھائی مل گئے اتنے سال کے بعد، میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں مر کھپ گئے کہاں گئے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. لیکن جو ابھی میرے ساتھ ہیں ان میں کسی کو ہدایت نہیں دی. وہ ابھی بھی ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو یار کیا کرنا ہے اسمبلی کے پروگرام میں جا کے. یار ہاں وہاں جائیں گے جہاں ان کی تعریفیں کی جائیں گی کہ بھائی لیڈر صاحب آ گئے ہیں فلاں پارٹی کے، فلاں تنظیم کے. ہاں وہاں ان کے لیے ان کے پاس 24 گھنٹے ٹائم ہے. روز خبریں بھی چلتی ہیں، اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. اسلم علی بھیج دے تو کہتے ہیں یار وہ ہمارا موبائل میں گنجائش نہیں ہے. وہ خود بھیج رہے ہیں دھڑا دھڑ، کوئی مسئلہ نہیں. خوب کوریجیں کر کر کے چلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو حال ہے لوگوں کا. تو میں لطیف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہوشیار رہیں آپ. ہمارے ہوتے ہوئے اگر آپ پھنس گئے نا اس چکر میں تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر ہمارے لیے بھی آپ کو سنبھالنا. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بدنامی ہو. آپ ہمارے اتنا نڈر بے باک ہیں، نڈر بے باک رہیں. آپ کو اس تنظیم کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی بنائی ہے تو اپنا نام لکھیں اس میں، پھر مانوں گا میں. وہ تنظیم جن لوگوں نے بنائی ہے میں نے نشاندہی کر دی، نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. تو اب میں تمام ویڈیوز آپ کو بھیج رہا ہوں. شاید وقت نکال لیں آپ لوگ کہ اسلم علی نے اتنی باتیں سنائی ہیں تو چلو تھوڑا سا وقت سننے کا تو نکال لو. گئے تو نہیں ہم لوگ، تو شاید آپ لوگوں کے دل میں بات اتر جائے تو میرے ساتھ عملی طور پر آ جائیں. آپ لوگ نہیں آتے تو میرا کوئی نقصان نہیں. اللہ کا شکر ہے جو مخلص ساتھی ہیں، جو آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کو یار فائدہ دے دوں، ان کو روزگار دے دوں. لوگوں کو تو چاہیے نہیں نا روزگار. ماشاءاللہ کما رہے ہیں لوگ، لوگوں کے بزنس ہیں، سب کچھ ہے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے اسلم علی کی. ہاں سامنے تعریفیں سب کرتے ہیں، یار اسلم علی جیسا کوئی نہیں. تو بھائی تعریف تھوڑی چاہیے، تعریف ہے اللہ کی ذات کے لیے ساری تعریفیں. اب اللہ ہماری تعریف کس سے کروایا تھا وہ اس کا کرم ہے، ہم پر فضل ہے اللہ کا. اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا قید قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا قید نو انٹری مدار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امامنا میں اسلام کے فرامین در اتفاق، نصرت دینت در نفاق، حزیمت دینت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود. میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، افواج پاکستان زندہ آباد. پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اگر میں یہ تلخ حقائق آپ کو ناگوار گزرے تو حسب روایت معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ بزرگوں سے، ماں باپ سے، استادوں سے، مرشدوں سے یہی سیکھا ہے کہ بات کو ختم کرنا ہو، مل جل کے رہنا ہو. تو پھر غلطی نہ بھی کرو، معافی مانگ لو، اس میں کیا نقصان ہے؟ اللہ اس کا اجر دیتا، وہ نہیں دے گا. وہ تو کہے گا او دیکھو مجھ سے معافی مانگ لیا، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں کہ اسلم علی نے معافی مانگ لی، نیچا پڑ گیا. تو وہ سوچتا رہے مجھے کیا، مجھے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اس بندے کو تھوڑی راضی کرنا ہے. وہ کچھ بھی کہے. تو ایوب بازی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ سنا دوں.
इत्तेफाक से गुलशन में हमारा ऑफिस था, वहाँ आ गए वो आदिल अब्बासी साहब के साथ। कहला यार समझ में नहीं आता, मेरे उस्ताद है ना हमारे वो, और वो चकले की रंडिया खिताब मिलने के बावजूद भी वो आज तक मुंसलिक हैं। जो मेरे दाल रोटी चल रही है ना, वो कहते हैं कि भाई दाल रोटी चलनी चाहिए, गालियाँ पढ़ें कुछ भी पढ़ें कोई मतलब नहीं, इज़्ज़त तो उसकी ख़राब होगी नहीं, इसकी इज़्ज़त हो। तो उन्होंने कहा कि यार असलम अली के प्रोग्राम में लोग क्यों नहीं आते। अब सब सुन रहे हैं गौर से। कह रहे यार ये अवार्ड भी देता है मुफ्त में, खिलाता पिलाता भी है, इज़्ज़त भी देता है, तो अफसोस है यार असलम अली के प्रोग्राम में नहीं आती। तो अब हमारा फ़र्ज़ है सबका, जो भी बैठे हैं इस वक्त, एक आदमी 5-5 6-6 आदमी साथ लाएगा ताकि प्रोग्राम कामयाब हो जाए। उन्होंने कह तो दिया ही, लेकिन मुझे पता था वो खुद अमल नहीं करेंगे, कोई क्या करेगा। तो ना उनके कहने पे कोई आया, ना वो खुद आया आज तक। तो ये है कौल व फ़िल का तज़ाद, जिसकी वजह से ज़िल्लत मिलती है। अगर आप कौल व फ़िल के तज़ाद को दुरुस्त कर लेंगे, जो आपकी ज़बान पर है वो दिल में होगा, कीना बूझ नहीं रखेंगे लोगों के लिए, और अफ़ो दरगुज़र से काम लेंगे, लोगों को बगैर माफ़ी मांगे माफ़ कर दिया करेंगे खाकसार की तरह, तो अल्लाह ताला आपको भी ऐसी इज़्ज़त से नवाजेगा। और मेरी दुआ है आप तमाम साथियों के लिए कि अपने कौल व फ़िल के तज़ाद को दुरुस्त करें और अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को माफ़ कर दिया करें, किसी के लिए कीना बूझ ना रखें। अगर कोई आपके पैसे खा गया है तो अल्लाह उससे कहीं ज़्यादा दे देगा, सब्र करें, सब्र का फल मीठा है। अल्लाह मुझे नवाज रहा है, अल्लाह का शुक्र है। खा गया लाखों रुपया मेरा लोग, क्या फ़र्क पड़ गया, वो ज़लील रुसवा हो रहे हैं, आज भी टके टके भीख मांग रहे हैं। मैं तो नहीं मांग रहा, मैं तो सुकून से बैठा हूँ, अल्लाह की रज़ा में खुश हूँ, और मुझे अल्लाह रास्ते दिखा रहा है। 4 ऑफिस, एक नहीं 4 हैं, और 1 रुपया किसी का नहीं लगाया इसमें, ये भी बता दूँ आपको। अगर कोई खुशफहमी का शिकार हो कि शायद फ़लाँ मलक फयाज साहब ने दे दिए होंगे, या फ़लाँ ने दे दिए होंगे, हमारे गुलाम मुस्तफ़ा साबिर अब्बासी ने दे दिए होंगे, सर खालिद ने दे दिए होंगे, 1 रुपया नहीं है किसी का। ये बाप आएंगे दैल कह रहा हूँ, और ना मुझे ज़रूरत है, ना पहले मांगा, ना वो तो शफ़क़त अब्बासी भी कह चुके थे MI को तहक़ीक़ात में। न पूछा भी फंडिंग कहाँ से आती है असलम अली के पास। कह रहे यार कैसे आदमी हुए मेरे फ़कीर के पीछे पड़ गए, वो अपनी तनख्वाह से लगा हुआ है, GP फंड से लगा रहता था, तो अब भी यार मुझसे पूछ रहे हो यार, 33 साल से तुम्हारा बंदा है वो, तुम्हें नहीं पता उसके पास कोई फ़ंड नहीं है, कोई फॉरेन फंडिंग थोड़ी है उसके पास आती है। बोला आपने कितना दिया अब तक इतने सालों में, मैंने कहा ना उसने मांगा ना मैंने दिया। तो वो शफ़क़त अब्बासी आज मुझे कादियानी गुमराह कह रहा है। तो लाना तो ऐसे लोगों के ऊपर कि कल तक नहीं था, अबे मौत वाजिब करते फतवे डर के तुम मुझे कादियानी कह रहे हो। उनके खिलाफ एक्शन लो ना, जिस पर तुम फ़ख्र करते थे पहले कि असलम अली मेरा पीर भाई है, बड़े फ़ख्र से बताते थे। मैं बोला ये आपका पीर भाई कैसे, आप अब्बासी वो सैयद, कह रहे सैयद जूनपुर के मोहम्मद मेहदी मौत मानता है असलम अली, और हमारे जो जद्दे अमजद थे मियाँ आदम शाह करोड़ अब्बासी, उन्होंने बैत की थी उनसे, जब उन्होंने बैत की तो लाजमी बात हम पीर भाई हो गए। तो आज वो पीर भाई का जुमला कहाँ भूल गए, इसलिए भूल गए कि दौलत आ गई और उसमें नाजायज़ भी शामिल हो गई। जब नाजायज़ दौलत शामिल हो जाए ना तो हलाल भी हराम हो जाती है। तो शफ़क़त भाई साहब भी जो बुज़दिली आ गई आज, मैं नहीं समझता था इतने बुज़दिल हैं, लेकिन आज पता चला कि यार ये दौलत जो है ना नाजायज़, ये इंसान को बुज़दिल बना देती है, वो ईमान खो चुका होता है अपना। तो मैंने तो अपना ईमान नहीं बेचा ना यार, क्यों बेचूँगा। अल्लाह मुझे इज़्ज़त दिए जा रहा, मैं लिए जा रहा हूँ। अगर कोई है हमसा तो आए सामने, साबित करे कि असलम अली को गलत, बड़े से बड़े आलिम आ जाए असलम अली को साबित करे कि वो कादियानी है, मान जाऊँगा मैं उसे। 2-4 सवालों में मैं ही चित कर दूँगा, वो कह देगा मैं कादियानी हूँ इंशाअल्लाह। मेरा इल्म इतना है, अल्लाह का शुक्र है। कुरान नहीं पढ़ा लेकिन इल्म अल्लाह ने बहुत दिया मुझे इन जैसे फ़िरौनों को सुधारने के लिए। इसके साथ ही मैं नारों जिना कैब कौमी एक का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, 9 जिना कैब 90 मज़ार कायद, अगर हम गद्दार वतन होते तो असरदार वतन होते। इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन दर इत्तिफाक नुसरत दिए, दर निफाक अजीमत दिए, मज़हब में किताबुल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बामल मकबूल बेअमल मरदूद। मेरा जाहिल भी इनके आलिमों पर भारी होगा। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वक़्त से खबर तक, जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूमों के साथ असासे पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक हक़ परस्त साफ़त का नंबरदार, MCA न्यूज़, IG, वाइब TV, पाकिस्तान।